گھر میں جھانکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر والے کو حق دیا ہے چاہے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے، وہ کھڑکی کھول کے کام ہی اس کا ایک ہی، دیکھتا رہتا، ایک دن ایسا ہوا اس کے مالک نے کسی کام سے اس کو کھیتوں میں بھیجا کہ وہاں جا کے کام کر کے آؤ۔ قصاب نے دیکھا یہ تو گھر سے باہر نکلی ہے، وہ ذلیل حرکت پہ گھر سے نکلا، پیچھے چلا، آگے لونڈی، پیچھے یہ قصاب قصائی چلتا گیا۔ جب کھیت آئے وہ کھیتوں میں پہنچی، اس نے آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ لونڈی تھی نیک، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کا خوف رکھنے والی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا خوف ملتا کیسے، رب کی خشیت ملتی کیسی ہے، بندہ گناہ سے بچتا کیسے۔ آگے بڑھ کے لونڈی کا ہاتھ پکڑا، اس نے گردن نیچے کی، آنکھیں جھکائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کہنے لگی جو تیرا نفس کہتا ہے میرا نفس وہی کہتا ہے، لیکن سن ہمیں مرنا ہے، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ رو بھی رہی ہے، کام بھی رہی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف، رب کی خشیت، کہتی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میرا نفس یہی چاہتا ہے جو تیرا نفس چاہتا ہے۔ لیکن ہم بہت کمزور ہیں، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے ڈر، ہمیں مرنا ہے، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے منہ سے یہ کلام نکلا تو کسائی کی چیخ نکل گئی، یکدم ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے تو عورت ہو کے اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، میں کتنا ذلیل ہوں کہ مرد ہو کے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کہہ کے نیچے ہٹا، نظر نیچے کی، اس سے جدا ہوا، روتا آہیں بھرتا کھیت سے نکل کے سڑک پہ آ گیا۔ سامنے دیکھا کہ شخص جا رہا تھا، اور وہ شخص تھا اللہ کے نبی کا خط لے کے کہیں جا رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی، کسائی کھڑا ہو گیا، دیکھا تو رو کی آنکھیں سرخ ہیں، کیا بات ہے؟ کہا میں بھی سفر میں ہوں، تو بھی سفر میں ہے۔ نبیوں کا یہ طریقہ ہے جب سفر کرو کوئی ساتھی تلاش کر لو، سفر میں کوئی مسئلہ ہو تو مددگار بن جائے۔ میں بھی اکیلا ہوں یار، تو بھی اکیلا ہے، ہاں ہم دونوں اکٹھے مل کے سفر کر لیں۔ کسائی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جانتا تھا اس کے پاس اللہ کے نبی کا خط ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیارا ہے، یہ تو خط لے کر جا رہا ہے، یہ خط بھی تبلیغ کا ہے، یہ کتنی اچھی باتیں لکھی ہوگی، یہ کتنا پیارا رب کا بندہ ہوگا جو نبی کی خدمت پر مامور ہے۔ یہ رو کے کہتا ہے تو اللہ کے نبی کا پیغمبر، تو اللہ کے نبی کا نوکر، اور میں کمینہ ذلیل انسان، میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ آپ کے ساتھ سفر کروں۔ اس نے کہا یار یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا فرمان ہے، سفر کرو تو ساتھی تلاش کر لو، سفر میں کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو ساتھی مدد کر دے گا۔ اس نے کہا اس لائق تو نہیں ہوں، لیکن تو اللہ کا پیارا ہے، خدا کے نبی کا خط لے کے کہیں جا رہا ہے، تیرے حکم کو میں ٹال نہیں سکتا، میں بھی تیری خدمت میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ آگے وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا صالح بندہ، نبی کا پیارا نوکر تھا، ان کے پیچھے پیچھے یہ نوکر بن کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابہ، یہ تھوڑا ہی چلے تھے، اتنی شدت کی گرمی تھی، اتنی شدت کی دھوپ تھی، انہیں چکر آنے لگے، انہیں پیاس لگنے لگی۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغمبر کہتا ہے ہائے ہم تو مر جائیں گے، یہ گرمی تو برداشت کی نہیں ہے، پیاس سے میری زبان خشک ہوتی ہے، مجھے تو یقین نہیں ہے یہ سفر جاری رکھ سکے کہ ہم تو مر جائیں گے۔
کہنے لگا یار اللہ سے ہم دعا کیوں نہ کریں اللہ ہماری جان بچا دے اور خیر سے سفر مکمل ہو جائے. قصاب کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ رو کے کہتا میں اتنا تو گندا انسان ہوں, مجھے شرم آتی میں اللہ سے دعا کروں اللہ ہماری پریشانی دور کر دے. اے اللہ کے پیارے بندے, اے نبی کے نوکر, دعا آپ کرو, میں آمین آمین کر دیتا ہوں. وہ اللہ کے نبی کا جو نوکر خط لے کے جا رہا تھا اس نے اللہ کے سامنے اٹھائے ہاتھ, یا اللہ پیاس سے موت نظر آ رہی ہے, زبان بار لٹک رہی ہے, گرمی سے جان نکلتی ہے, سانس اکڑ رہا ہے, یا اللہ ہم پہ رحم کر دے. نبی پاک فرماتے اللہ نے ایک بادل بھیج دیا جو ان کے اوپر سایہ کر کے چلنے لگا. چلتے گئے, وہ بھی پیچھے ایک صاحب روتا ہوا چلتا گیا. آگے دوراہا آ گیا. اس اللہ کے نبی کے نوکر کو دائیں طرف جانا تھا, قصاب کو اپنے گھر بائیں طرف جانا تھا. وہ اللہ کے نبی کا نوکر جو خط لے کے جا رہا تھا وہ کہنے لگا یار اتنی گرمی ہے, ہم تو پیچھے ہی مر جاتے, بادل سایہ نہ کرتا. اب مجبوری ہے مجھے تو جانا ہے اس طرف, تجھے جانا ہے اس طرف, اب تو کیا کرے گا. وہ رو کے کہتا میں سی لائق ہوں, اگر میری کوئی بردوست سیدھی ہوتی اللہ مجھ پہ کرم کرتا. میں اسی لائق ہوں کہ مجھ پہ دھوپ پڑے اور میں موت مروں. میں اس لائق نہیں ہوں اللہ کی دھرتی پہ چلوں. تو اللہ کا پیارا ہے, تو نبی کا نوکر ہے, اللہ کے نبی کا خط لے کے جا رہا ہے, جا رب تیرا بھلا کرے, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. کتاب پڑھو. یہ بندہ قصاب جو بدکاری کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا, اس اللہ کے نبی کو نوکر کو چھوڑ کے اپنے رستے پہ چلا. جیسے ہی چلا تو بادل نے اس اللہ کے نبی کے نوکر کو چھوڑ دیا, قصاب کے اوپر سایہ لے کے چلنے لگا. وہ وہی کھڑا ہو گیا, کہتا یار اور تو کہتا تھا میں گناہگار ہوں, اس لائق بھی نہیں اللہ سے کچھ مانگوں. میرا منہ کالا, میں تو اللہ سے مانگنے کے لائق نہیں ہوں. تو جدا ہوا تو نے کہا میں اسی کے لائق ہوں کہ تو مر جاؤں. میری کوئی کرتوت ہی سیدھی نہیں ہے, مجھے مرنے دے. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں, بادل نے مجھے چھوڑ دیا, تیرے پہ سایہ کرتا ہے. بتا تیری کیا نیکی ہے کہ خدا نے تجھے اتنا رتبہ دیا ہے. اس نے رو کے کہا نیکی تو میرے پاس کوئی نہیں ہے, لیکن آج میں نے اللہ سے سچی توبہ کی ہے. اس توبہ کے صدقے رب نے ایسے نوازا. اس حدیث پاک کی شرح پڑھو گا. علماء کرام لکھتے ہیں لوگوں یہ قصاب نیک نہیں تھا, یہ زنا کرنے اس کے پیچھے آیا تھا, منہ کالا کرنے کے لیے پیچھے آیا تھا, گھر سے نکلا تھا تو نیت صحیح نہ تھی. ایک ایک قدم اس کا گناہ تھا, ایک ایک سانس اس کا گناہ تھا. لیکن وہ لوڈی اللہ کی نیک بندی تھی, اس کے پاس گیا, اس کے چند بول کام آ گیا, اس کا دل پلٹ گیا. اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اے لوگو جو صاحب ایمان ہو اللہ کا خوف اختیار کرو. اے باری تعالیٰ ہم تو ڈرنا چاہتے ہیں, یا اللہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں, یا اللہ تیرے حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن نفس اتنا غالب ہے, شیطان ایسا غالب ہے, ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں, ہم سے نیکی ہوتی نہیں. یا اللہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, ہم گناہ سے بچ نہیں پاتے. اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اور بندے میرا قرآن پاک پڑھ, میں تجھے بتاتا ہوں کیسے بچے گا. اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان والے ہو اللہ سے ڈرتے رہو. یا اللہ کیسے ڈرتے رہے, رب نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن پاک
جب میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے گناہ سے بچ جاؤ گے، نیکی کی توفیق ہو جائے گی، اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا، رب تیرا ہو جائے گا، تو رب کا ہو جائے گا، آنکھوں میں حیا آ جائے گی، دل میں اللہ کا نور آ جائے گا۔ جو دولت اس اللہ کے سچے بندے کے پاس ہے وہ تیرے دل میں منتقل کر دوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوگا آپ نے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ میں کتاب بتاتا ہوں، آج کتاب پڑھ لینا، عربی میں کتاب ملتی ہے، یہ آج کل کی کتاب میں آج کل کے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لکھنے والے اللہ کے ولی ہیں، حضرت فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں امام جعفر صادق کو وصال ہوئے، انتقال ہوئے 500 سال ہو گئے، اور آپ ہر سال حج بھی کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتے ہیں اور مسجد نبوی بھی پہنچتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ پاس ایک شخص آیا، آپ عرض کی حضرت سوال ہیں دل میں کھٹکتے ہیں، پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا پوچھو۔ اس نے پہلا سوال کیا، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی محبت پانا چاہتا ہو، رب کے قریب ہو جائے، رب کی محبت مل جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی کی توفیق ہو جائے، اللہ کا رنگ چڑھ جائے، قرآن پاک کا عامل بن جائے، کوئی چاہتا ہو مجھے اللہ کی محبت مل جائے تو مشکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے، یہ جتنی چاہے عبادت کر لے، جتنے چاہے سجدے کر لے، جتنا چاہے رکوع کر لے، اللہ نہ چاہے اس کو اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ شیطان آپ کے سامنے، زمین آسمان کا چپا نہیں جا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ نے نہ چاہا تو لعنت کا طور ڈال دیا اور قیامت تک کے لیے منحوس، اور قیامت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، خالدین فیہا، قرآن پاک ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ پہلا سوال حضرت، کوئی اللہ کی محبت پانا چاہتا ہو، اللہ کی معرفت پانا چاہتا ہو، رب کے قریب ہونا چاہتا ہو، گناہ چھوڑنا چاہتا ہو، نیکی کرنا چاہتا ہو، اس اللہ کی محبت میں مشکل کیا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نہ چاہے جتنے سارے سجدے کرو، جتنی چاہے تسبیحاں گما لے، اس بندے کو اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اچھا حضرت دوسرا سوال کیا کرو کہ اللہ کی محبت میں آسانی کیا ہے؟ اللہ کی محبت پانے آسانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی انگلیوں میں بندے کا دل ہوتا ہے، جب اللہ چاہ لیتا ہے اس کو دل کو پلٹ کے اپنی طرف کرتا ہے، اس سے وہ سارا کام رب خود کرواتا ہے جس سے اپنی محبت دیکھی ہوتی ہے۔ غور سے سنیں، پہلا اللہ کی محبت پانا چاہتا ہو، مشکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ چاہے، یہ جتنی چاہے کوشش کرے اس کو اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ تو آسانی کیا ہے؟ کہ آسانی یہ ہے جب اللہ چاہ لیتا ہے، اللہ کی انگلیوں میں بندے کا دل ہوتا ہے، اللہ پلٹ کے اس کو اپنی طرف کرتا ہے، اس سے سارے کام کرواتا ہے جس سے اپنی محبت بھی نہیں ہوتی۔ اچھا اب میں تیسرا سوال بھی کر لوں گا، کر لوں۔ تیسرا سوال حضرت، اللہ چاہتا کب ہے؟ اللہ چاہتا کب ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے چاہ لیا ہے تو اس کے ساتھ ہو، اللہ تجھے بھی چاہ لے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، قرآن پاک کھلی دلیل ہے، اے لوگوں جو صاحب ایمان اللہ سے ڈرو۔ رب کیسے ڈریں؟ رب کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ وہ کیا دیتے ہیں؟
وہ دیتے ہیں اللہ کا ذکر اسم اعظم. جتنے اللہ کے نبی آئے وہ اللہ کا ذکر کرنا سکھا گئے, جتنے اللہ کے رسول آئے وہ اللہ کا ذکر کرنا سکھا گئے, جتنے اللہ کے ولی آئے وہ اللہ کا ذکر کرنا سکھا گئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم خود ہی ذکر کر لیتے ہیں. الف بے تو آئی نہیں, خود بخود. اللہ کا ذکر تخلیق کا مقصد ہے, ہم خود بخود ہی کر لیتے ہیں. میرے بھائی قرآن پاک دلیل ہے. رب نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. ابھی آپ کو اسم اعظم کی اجازت دوں گا, 20 منٹ لگیں گے, طریقہ سمجھاؤں گا. اگر آپ نے عمل کیا, آج اس کا کہنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا. ہاتھوں سے کام کریں گے, دل اللہ کا ذکر کرے گا, زبان سے باتیں کریں گے, دل اللہ کا ذکر کرے گا. آنکھیں سوئی ہوں گی, دل اللہ کا ذکر کرے گا. بندہ مر جائے گا, روح نکل جائے گی, دل پھر بھی اللہ کا ذکر. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور تف ہے اس کی موت پر جس کی قبر سے اللہ اللہ کی آواز اٹھائے. زندگی سمجھ جائے گی, موت سمجھ جائے گی, آخرت سمجھ جائے گی. یہ اللہ کا نام اسم اعظم. ابھی آپ کو اجازت دوں گا, پھر طریقہ عرض کروں گا. اگر آپ نے عمل کیا, سال نہیں, مہینے بھی نہیں, چند دنوں میں اللہ آپ کی دل کی زبان کو جاری فرما دے گا. سمجھ لیں کہ یہ دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے. یہ سب دیکھ لیں. یہ دل کی جگہ ہے, لیفٹ سائڈ پر الٹی طرف, استان سے 2 انگلی نیچے گھوم جائے. یہ دیکھیں, یہ دل کی جگہ ہے, یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے, خدا کی معرفت کا مقام ہے. ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بیٹھیں, یہ دل کا ذکر اسم اعظم ہے, سب کو جانا. یہ اجازت کیا ہے؟ میں نے بھی آپ سے عرض کی نا, تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے, لکھنے والے اللہ کے ولی ہیں, عربی میں کتاب ہے, آج کل تک ٹرانسلیشن ملتی ہے, پڑھ لے جائیں. حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے, آپ کے زمانے کا سب سے بڑا لینڈ لارڈ خان صاحب, ذمہ دار, سب سے بڑا چودھری, اس کا نام تھا شبلی. آ کے سامنے بیٹھا, لوگ ڈر کے پیچھے ہو گئے. چودھری صاحب آیا, کہا کیسے آئے چودھری صاحب؟ کہا اللہ کی محبت کے لیے آیا ہوں, اللہ کے ذکر کے لیے آیا ہوں, مجھے بیعت کر کے ذکر دے. آپ نے ہنس کے فرمایا دنیا آخرت 2 سوکنے, ایک کو خوش کرو دوسری ڈرا دو. دنیا کو طلاق دے دو, تیرا نکاح میں آخر سے کر دیتا ہوں. کیا کروں؟ کہ دنیا کو طلاق دے دو, فقیر بن کے آ جاؤ. خدا کی قسم پڑھ لو, میں نے خود پڑھا, سنی باتیں نہیں کرتا. بنگلے بیچے, ماڑیاں بیچیں, گھوڑے بیچے, گدھے بیچے, سامان بیچا, پیسوں سے بوریاں بھر گئی, خچروں پہ لا دی, اور خچروں پہ لاد کے اس طرح مٹھیاں بھر بھر کے ساری دریا دجلہ میں پیسے بہا, خالی کپڑے پہن کے آ گئے. فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ کہا حضرت سب کچھ بیچ دیا, اتنی بوریاں پیسوں کی بھری, خچروں پہ لا دی, دریا دجلہ میں پھینک کے آیا ہوں. کہا کیسے پھینک دی؟ کہا حضرت مٹھیاں بھر بھر کے سارا پیسہ دریا میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا دل تیرا ادھر ہی لگا ہوا ہے. کامل طلاق ہونے کے بعد آگے نکاح ہوتا ہے. اگر تیرا دل لگا ہوا نہ ہوتا تو بوریاں پھینکتا, مٹھیاں بھر بھر کے نہ پھینکتا. رو پڑے, کتنی نازک باتیں, رو پڑے. حضرت معاف کر دو. فرمایا ہاں معاف کریں گے. یہاں لوگ آتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے, رب کی معرفت کے لیے. تم ان کے لیے یہ غسل کرتے ہیں, یہ وضو کرتے ہیں, ان کے لیے پانی بھرو,
6 مہینے تک پانی بھرو، اس لائق دیکھیں گے تو بیعت کر کے تمہیں اللہ کا ذکر دے دیں گے۔ چودھری صاحب، وڈیرا صاحب، خان صاحب، علاقے میں ایک عزت شام تھی، ڈول پکڑ لیا، پانی بھر بھر کے ڈال رہے ہیں، فقیر وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، 6 مہینے تک خدمت کی، ہاتھ دھو کے، کپڑے بدل کے، خوشبو لگا کے، آج مرشد بیعت کریں گے، اللہ کا ذکر دیں گے، آئے آپ نے دیکھا نا 6 مہینے خدمت پوری ہو گئی ہے، آج ذکر لینے آ رہے ہیں، بیعت کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت جنید دادی رحمۃ اللہ پہلوان تھے، آپ کے جتنے شاگرد پہلوان ہو گیا، آپ کو مرید ہو گئے۔ ایک پہلوان سے کہا، پہلوان جی وہ آ رہا ہے سامنے، اس پہ ایسا کندھا مار کے منہ کے بھر یہ گرے، کہا جی حضرت ابھی آئے۔ وہ پہلوان تھا، یہ شبلی زمیندار تھا، لینڈ لارڈ تھا، چودھری صاحب تھا، نازوں کا پلاؤ تھا۔ پہلوان نے قریب ہو کے اس کا جو کندھا مارا نا، بل کھا کے منہ کے بل جا کے پورے چودھری صاحب نے اٹھتے ہی کہتا ہے، جانتے ہو میں کون؟ میں شبلی ہوں، خدا کی قسم اگر یہاں بیعت نہ کرنی ہوتی، اللہ کے ولی کے در کا غلام نہ بننا ہوتا نا، میں تیرے کو بتا دیتا کہ دھکا دیتے کیسے۔ آپ شبلی ہیں؟ کہ ہاں میں شبلی ہوں۔ اچھا جی معاف کرو۔ ادب سے آ کے مرشد کے سامنے بیٹھا، آپ نے فرمایا شبلی گندے برتن میں دودھ ڈالتے ہیں؟ کہا حضرت نہیں۔ کہا کیوں نہیں ڈالتے؟ کہا دودھ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ کہا تیرے دل میں وہی تکبر ہے ابھی تک؟ میں چودھری ہوں، اگر مجھے یہاں بیعت نہ ہوتا تو تیرے کو میں بتا دیتا۔ کہا گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، گندے دل میں اللہ کا ذکر نہیں ڈالتے۔ پھر لگا حضرت معاف کر دیں۔ کہا یا فقراء استنجا کرتے ہیں نا تو ڈھیلے پکاتے ہیں، ڈھیلا نا جو استنجا کرنے پہلے پیشاب کے قطرے خشک کرنے کے لیے مٹی کا ٹکڑا لیتے ہیں، اسے ڈھیلا پکانا کہتے ہیں۔ جا کے وہ ڈھیلے اکٹھے کر 6 ماہ کے بعد آنا، پھر تجھے دیکھوں گا۔ پہلے پانی بھرتا رہا 6 ماہ، پھر ڈھیلے اکٹھے کرتا تھا اور اس ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے۔ 6 مہینے پورے ہو گئے، نہا دھو کے، کپڑے بدل کے، خوشبو لگا کے آ رہا۔ حسان فقیروں کا اس کا گریبان پکڑ کے نا 2 مکے مار اور جھٹکے دے کے کہے تو نے مجھے فلاں دن نظر کیوں نہیں دیا؟ اب بتا تیرے کو میں پوچھتا ہوں۔ چلا گریبان پڑھ کے 2 مکے ٹھوکے، 2-3 دھکے دیے، کا بتا تو نے اس دن مجھے نظر کیوں نہیں دیا تھا؟ میں بھوکا سویا سا نہیں رہا۔ کہنے لگا غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گا، میں تجھے پہلے لنگر دیا کروں گا، معاف کر دے۔ پھر سوچ لے، آئندہ اگر لنگر نہیں دیا پھر میں جو اتنی حرکت کروں گا تیرے ساتھ دیکھنا میں کیا کروں۔ کہتا میں نے کہا نا یار میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ روتا روتا حضرت صاحب جا کے بیٹھا، فرمایا بیٹھا شبلی، اس لائق ہو گیا ہے تجھے آج بیعت کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا۔ پھر یہ شبلی کیا بنا ہے؟ خدا کی قسم پڑھ لو، ایک مجلس کے اندر جب تجا کرتے تھے 4 بندے ذکر کرتے کرتے روئے پرواز کر جاتے۔ یہ پھر شبلی بنا۔ جب اس طرح سے ذکر دیا جاتا ہے نا تو قدر بھی ہوتی ہے۔ کسی کا نام نہیں پوچھ رہا ہوں، کسی کی ذات نہیں پوچھ رہا ہوں، کتنا پڑھے ہو نہیں پوچھ رہا ہوں، ذکر کرو گے کہ نہیں کرو گے یہ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں، سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ حضرت معاذ بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگے۔ سب کو اجازت کیسے کرنا ہے؟
اب طریقہ سمجھ لو، یہ دل کا ذکر اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں، زبانی ذکر سے منع نہیں، زبان سے اللہ اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ثواب ملے گا۔ بلکہ آج اس تعلیم میں یہ بھی آپ کو تعلیم دیتا ہے، روزانہ 5 تسبیح کلمہ طیبہ، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہوئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 تسبیح درود شریف یہ زبان سے کیا جاتا ہے، اور سونے کے وقت استغفار پڑھتے پڑھتے سونا۔ جن لوگوں نے چلے کر کر کے جس کے گھٹنے گھس گئے وہ پیچھے رہ جائیں گے، آپ آگے نکل جائیں گے، اس میں اعظم۔ اس کے علاوہ یہ دل کا ذکر کرنا ہے، آپ زبان سے اللہ اللہ کرو، تسبیح پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ثواب ملے گا، لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ ہر سال حج کرو، لوگ کہیں گے حج کرتا ہے لیکن ہے حرامی کا حرام۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، خدا کی قسم، 1000 دانے کی تسبیح پکڑ لو، دل ٹھیک نہیں ہوا، کچھ نہیں بنے، 1000 نفل پڑھ لو روزانہ، سجدے کر کے پیشانی کالی ہو جائے گی، کرتوتے نہیں بنتے، کرتوتے ساری زندگی ایسی مرے گا، بے ڈھنگی چال، دل بدل جائے، دل پاک ہو جائے۔ خدا کی قسم، نہ لمبا جبہ پہننے کی ضرورت ہے، نہ لمبی تسبیح گھمانے کی ضرورت ہے، 5 وقت کی نماز بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، بہت بڑی نعمت۔ کیسے کرنا ہے؟ دل کا ذکر سمجھ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے، جو کام کرتے ہو کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، خدا کا دین نہیں روکتا، بلکہ نکمے بندے کو تو اللہ پسند کرتا ہے، نہ خدا کا رسول پسند کرتا ہے۔ کام جو کر رہے ہیں کرتے رہو، کام جو ہو رہا ہوتا رہے، لیکن اپنا خیال ہر وقت دل کے مقام پہ رکھنا ہے۔ دل کہتا ہے سنو، کیا کہتا ہے؟ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سنو، پھر سنو۔ آپ یہ خیال کریں یہ دل نہیں، بلکہ یہ طوطا ہے، اندر بیٹھا یہ بول رہا ہے، لیکن آپ اس کی بولی سننی ہے، کیا بول رہا ہے؟ وہ کہہ رہے اللہ 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 اللہ، سنیں۔ جب سنیں گے پہلے صرف خیال پڑے گا، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے، اور تجا کریں گے۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، کسی کام کی پریکٹس کر کے دیکھ لو، بندہ کام میں ہو جاتا ہے۔ جب تجا پکے گی پھر یہ دل کی دھڑکن صاف پکارے گا اللہ اللہ اللہ۔ خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا، اس کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کریں، اللہ کے نام سے ڈنڈے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کارساز بنے، رب مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کی ضرورت ہے۔ مراقبہ، مراقبہ کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے پیارے رسول غار حرا میں جا کے کرتے ہیں۔ سنا علماء کرام سے، آپ نے پڑھا ہوا کتابوں میں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے خدا کے رسول پانی ستو لے کے غار حرا چلے جاتے تھے، 2 ہفتے 3 ہفتے وہاں قیام کرتے تھے۔ وہاں کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک تو نازل ہی نہیں ہوا تھا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوں، نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی کہ نماز پڑھتے ہوں گے، نبوت کا نبی پاک نے اعلان ہی نہیں کیا تھا۔ پڑھ لو تفاسیر، غار حرا میں اللہ کے رسول اللہ کا ذکر فکر سے کرتے تھے، اسے عربی اصطلاح میں کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس میں جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کرنا کوئی شرط نہیں، کر لو وضو، بہت اچھی بات،
نہیں ہو تو کوئی ضروری نہیں. کیسے مراقبہ کریں گے؟ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے دیکھیں، آنکھیں گردن نیچے، آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے اللہ سے ان کی توبہ. اللہ کو تو پتا ہے، بندے کو خود سب پتا ہے یہ کتنا شریف تھا، کتنا اچھا تھا. ایک ایک گناہ کا بندے کو علم ہوتا ہے. ان کو یاد کر کے اس طرح کرو، یاد رہا میں تیرا عذاب تو برداشت نہیں کر سکتا. جس طرح تو نے میرے عیب چھپائے، اگر تو میرے عیبوں کے پردے چاک کر دیتا، میں تو کہیں منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں. تو نے کتنا مجھ پہ کرم کیا، میرے عیبوں پہ پردے ڈالے. اے میرے رب، میں تجھ سے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف کر. نبی پاک فرماتے ہیں گناہوں کو یاد کر کے رو. حدیث پاک ہے، تیری آنکھ سے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اتنا ہی پانی نکلے، تیری پلک کا ایک بال گیلا ہو جائے، اللہ 80 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. ان کو یاد کر کے رو. لیکن رسول پاک فرماتے ہیں دل اگر کالا ہو جائے گناہ کر کر کے، گناہ تو کیے لیکن پھر بھی اللہ کا خوف نہیں آتا، رونا نہیں آتا، پھر تو کیا کر؟ پھر تو اپنا منہ اس طرح سے بنا جس طرح بندہ روتا ہے نا، منہ ٹیڑھا بڑھاتا ہے. حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف تو نے منہ بنایا ہے، تجھے رونا نہیں آیا. جس طرح بندہ روتا ہے تو نے صرف اس طرح کا منہ بنایا ہے. تیرے منہ بنانے پہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ترس آئے گا، اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ ہوئے ان کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو. نبی پاک فرماتے ہیں جب مومن گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اس کا جسم کانپتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح خدا میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، لڑ درخت بچ جاتے ہیں. اللہ ایسے اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے. آنکھیں بند، گردن نیچے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. رونا نہیں آتا تو منہ ٹیڑھا میڑھا کر، منہ ٹیڑھا کر کے رونے جیسا منہ بنا کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن. کیا سننا ہے؟ دل کہتا ہے سن، اللہ 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 اللہ. جب سنیں گے پہلے وہی خیال پکے گا، پھر تھوڑے دن پریکٹس کریں گے تو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، پھر اور توجہ کریں گے دل کی زبان اور دھل جائے گی. دل واضح اللہ اللہ پکارے گا. خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا، اس کے دل کو پھر موت نہیں آئے گی. اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے. شک ہے کسی کو؟ مجھ سے پتے لے لیں، میں آپ کو پاکستان کے پتے دیتا ہوں، جا کے خود کنفرم کر لیں. جس نے ذکر لے کے کیا خدا کی قسم مر گیا. ڈاکٹر سر پڑھ کے بیٹھے ہوئے، حکیم وہاں بیٹھے پریشان ہیں، جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، خون کا دورہ نہیں ہے، دل کرتا ہے اللہ 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 اللہ. یہ وہ نعمت ہے جو ازلی سجدوں کو ملتی ہے. جب اللہ نے روحیں بنائی تھی ان کے اندر جو بخت والے تھے ان بخت والوں کو اللہ یہ نعمت دیتا ہے. اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ. زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی. بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی حدیث پاک ہے کوئی نیکی قبول نہیں. بے نمازی مر جائے تو صحابہ کرام کا فتویٰ ہے اس کی نماز جنازہ مردود ہے. اس کا اسلام میں صحیح تو نہیں ہے. پڑھا چاہو تو نماز جنازہ پڑھا دو، نہ چاہو تمہاری مرضی ہے، لیکن فتویٰ صحابہ کرام کا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. کون ہے بے نمازی؟ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں جو شرعی عذر کے بغیر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے بے نمازی. قضا ہو جائے قضا پڑھنی، جان کے قضا بھی نہیں کرنی. تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ تھی، پتہ نہیں یار کیا انجام ہوگا، دیکھ لیں گے پھر پڑھ لیں گے. نماز قضا ہو گئی. دوستوں میں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے بک بک کرتے کرتے نماز قضا ہو گئی. بیوی کے ساتھ ملا ہوا تھا،
کیا بات ہے، کیسی وہ تو کتنی خوبصورت ہے، میں صدقے قربان نماز ادا ہوگی، بچوں سے کھیل رہا تھا نماز ادا ہوگی۔ یہ مسلمان کی صفت ہی نہیں ہے۔ میری ماں، تیری ماں، ساری امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا نبی پاک ہم سے ایسے بیگانے ہو جاتے جیسے ہمیں کوئی جانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ بلا رہا اور ہم کسی اور کے ساتھ مشغول ہوں، یہ بات بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ نماز خود تو پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جو تیرے گھر میں تیرے ماں ہے تو ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھائی، خدا کی قسم اپنی نمازیں پوری نہیں پڑھیں گی، حج پورا نہیں پڑھے گا، اللہ پکڑے گا۔ پولیس والا پکڑ لے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پولیس والا پکڑ کے دو مارے دھکے، کھڑے کھڑے بندہ پیشاب کرنے لگتا ہے۔ اللہ پکڑے، اللہ کی پکڑ، کوئی ہے طاقت؟ نماز نہیں چھوڑنی، خود تو پڑھنی ہے۔ جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں ان کو پڑھانی بھی ہے۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں مسواک، لکڑی ہوتی بازار سے ملی، جہاں میں نے دیکھی کیکریں بڑی بڑی ہیں، کیکریں اتنی لکڑی بارش کاٹ لو کیکر کی، وضو کرو تو مسواک استعمال کیا جائے۔ یہ نبی پاک کی سنت، دانت صاف ہو گئے، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ نبی پاک کی سنت شان سن لو، میرے آقا فرماتے میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا روزے قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سارے جتن اللہ کو راضی کرنے کے ہیں۔ ایک سنت ہے میرے آقا کی، وضو میں مسواک استعمال کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج اس گناہ گار نے خود دیکھا ہے اور اللہ کے کامل ولیوں سے میں نے خود سنا۔ جو نبی پاک کا امتی پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا، جب اس کی موت آئے اللہ کے فرشتے اسے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد اس کی روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم مسجد میں ٹوپی رکھ لیتی، دو ماری ٹکریں، ٹوپی اتار کے سامنے ٹوکری میں کیا اللہ کے احسان کی رب تو جان کے یہ ٹوپی جانا۔ نبی پاک کا دین تماشا نہ، ہم اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑے بن کے پھرتے ہیں، ہم بہت چھوٹے۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت ہی نہیں۔ نماز تو پھر نماز ہے نا، کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے ہیں۔ میں نے آزمایا ہے، آپ کو بھی چیلنج آزما لو، جس بچے کو والدین ناپسند کریں کبھی کامیاب نہیں، کبھی نہیں پنپتا، بے شک والدین گناہگار ہی، اور جس کو خدا کا نبی ناپسند کرے کیا لے جائے گا؟ بہترین ٹوپی لے لو، A1 ٹوپی لے لو، منع نہیں، ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پگڑی یہ نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے۔ آپ کو پتا میں مسجد کا امام نہیں، مسجد ہوتا 20 گریڈ کا آفیسر، پتا ہے آپ کو یہ گریڈ کیا ہوتا ہے؟ چیف منسٹر سب سے بڑا، اور اس کے بعد سیکٹری ہوتا ہے، میرا سیکٹری کا گریڈ ہے۔ میٹنگیں ہوتی ہیں، منسٹر بلاتے ہیں، جاتا ہوں میٹنگ میں، خدا کی قسم منسٹر کھڑے ہوتے ہیں، سر پہلے آئیے آپ بیٹھیے، ان سے کہوں گا بھائی کیا تکلف ہے، آپ بیٹھو، سر پہلے کیسے بیٹھے، پہلے آپ بیٹھو، مجھے سر رنگ میرا کالا، میں آپ سامنے بیٹھا ہوں، قد میرا چھوٹا ہے، لیٹی میرے پاس کوئی نہیں، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتوں کو عزت کرواتا ہے۔ پگڑی رسول پاک کی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 25 گنا زیادہ شان۔ خدا کے رسول نے فرمایا پگڑی باندھو، یہ فرشتوں کا لباس ہے، پگڑی باندھو،
یہ اہل جنت کا لباس ہے. پگڑی باندھو یہ رب کا تاج. آپ پہلے بادشاہوں کی تصویریں دیکھ لو, ان کے سروں پہ تاج ہوتے تھے اور تاج کی وجہ سے بادشاہ کرتے تھے. میرے نبی نے ساری امت کے سر پہ تاج رکھا ہے, کیونکہ امتوں کی سردار ہے نا, یہ اللہ کے نبی نے تاج دیا. سب بہتر دیکھیں یہ داڑھی رسول پاک کی سنت اور ازرو شریعت واجب. واجب کا ترک کرنا گناہ کبیرہ کسی عالم سے ہوتا ہے. یہ داڑھی حد اس کی یہ ہے, دیکھ رہے چھوڑی کے نیچے سے ناپنا ہے. یہ جو بڑی ہوگی ہے نا, اس کو چاہے تو کاٹ لے, نہ کاٹے تو کوئی بات نہیں, لیکن ایک مٹھی سے ایک انگلی چھوٹی نہیں کر سکتی. کسی مسلک عالم سے پوچھ لو, بتا دے داڑھی کٹوانا, داڑھی مڈوانا, ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ. نبی پاک کا فرمان ہے, میرا امتی سنت داڑھی کا تارک, اس کی شفاعت میرے لیے حرام, میں اس کی شفاعت نہیں کروں. اور دوسری حدیث پاک ہے, میرا آقا فرماتے ہیں میرا امتی سنت داڑھی کا تارک, روزے محشر میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں. ہمارے نبی جھوٹ بولتے ہیں, کیسی کہہ دیا, ماں نہیں پوچھے گی, باپ بھی اس دن نہیں پوچھے گا, یار بھی نہیں پوچھیں گے. میں نہیں کہتا قرآن پاک پڑھ لو, دوست کہیں گے یا اللہ میں نہیں گناہ کرنا چاہتا, میرے دوستوں نے مجھ سے گناہ کروا دیے, ان کو پکڑ لے مجھے بخش دے. اللہ ہمارے ماتحت تو ہے ہی نہیں, یا یہ بھی نہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہم کتنے نیک ہیں. جب ماں پہ چھوٹے گی, باپ نفرت کرے گا, یار بن جائے دشمن, خدا کی قسم یہ تیرے لیے مجلسیں کام آ جائیں گی. باتیں سمجھ لو, داڑھی کٹوانا, داڑھی مڈوانا, ایک مٹھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ. رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو پست کرو, مشرکین کی مخالفت کرو. فکر نہیں, ہمیشہ یہ دیکھیں میں ہاتھ مانگتا ریکویسٹ کرو. میرے مرشد تو رو کے کہتے تھے, تو کہتے میں تیرے پیروں کا ہاتھ لگاؤں گا, ان کو کیا غرض ہے. ماں نے کبھی فکر نہیں کیا, باپ نے کبھی فکر نہیں کیا. خدا کی قسم یہ سب دیکھ کے بیان کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہونا ہے, وہاں کیا بننی ہے, اللہ ان کو دکھاتا ہے, وہ دیکھ کے بیان کرتے ہیں. یقین کر, نہیں دیکھا تو یقین کر, دیکھ کے بیان کرنے والوں کی بات سچی ہوتی ہے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے, یہ دیکھ ہاتھ تو جوڑتا ہوں, تو کہتے میں تیرے پیروں کو ہاتھ لگا دیتا ہوں, میری آج بات مان لے. جب مرے گا پھر مانے گا, پھر وقت گزر چکا ہوگا, پھر مانا کہ یہ کام کریں گے. ایک عرض میری, صرف ایک عرض, آپ فقط ذکر کرنے جو میں نے آپ کو بتایا, کوئی زور نہیں لگے گا, کسی کام میں مداخلت نہیں ہوگی. خدا کی قسم تو یقین کر, اور برکتیں پڑیں گی اور رحمتیں آئیں گی. کیا کرنا ہے, ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنے خیال کو دل سے نہ ہٹے. ہٹے گا نہ ہٹے, دل کہہ رہا اللہ 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 سنتا ہے. تصور میں اللہ کا نام نہیں آئے گا, نور آئے گا. فارغ ہو گئے, پہلے سنو گے آپ, تصور پتا ہے, پھر آپ سنو گے, دل کی دھڑکن چل رہی ہے, یہ دھک دھک نہیں ہو رہا, یہ ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. سنو, پھر یہ دل کی زبان اور دھلے گی. نبی پاک فرماتے ہیں دل میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں, دل میں زبان بھی ہوتا ہے, دل میں کان بھی ہوتے ہیں. گناہوں سے بند ہو جاتے. اللہ کے نام کا تصور یہ پردے ہٹاتا جائے گا, پردے چار کرتا جائے گا. فارغ ہو گئے, کوئی کام نہیں ہے, کیا کریں گے فارغ ہوئے, چگلی کریں گے, غیبت کریں گے. بڑا تیر مارا, بڑا پہاڑ ڈایا, تو گندی فلمیں دیکھنے کے عذاب مول لے رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, نہ کوئی لذت نہ کوئی معاملہ, گناہ اکٹھے ہو رہے ہیں. فارغ ہو جائے نا, ایک منٹ ضائع نہیں, بلکہ ایک منٹ تو زیادہ ہے, ایک سانس بھی ضائع نہ. مراقبہ کیسے کرنا, آنکھیں بند, گردن نیچے, گناہ کو یاد کر کے رونے کی کوشش کرنا. اگر دل کے اندر خوف آئے گا تو رونا ہے, اگر نہیں آ رہا
تو منہ کو کر ٹیڑھا میرا جب لگا ہوتا ہے، پھر کر توبہ، توبہ کر کے خیال دل کے مقام پہ لا کے سنو، دل کہتا ہے اللہ 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 عمران فراغت و مراقبہ کر لیا، ہمیشہ خیال دل کے مقام پہ رکھا، خدا کی قسم نہیں کہنا، نہیں کہنا چند دنوں میں دل زندہ، دل با خدا، آپ اللہ کے ولی، یہ داڑھی بڑھے گی کاٹو گے نہیں، چومو نبی پاک کی سنت کاٹنے کی ہے، خدا کے رسول کی صورت کاٹنے کی ہے، نہیں کٹے گی، نماز تو نماز تیرے تہجد کے نفل نہیں، خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغی کا عرش مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، وما توفیق الا باللہ، دعا کریں اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد یا اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطا معاف، یا اللہ ہمارے صغیرہ کا گناہ معاف، یا اللہ ہمیں صغیرہ کا گناہوں سے بچا، یا اللہ نفس کے شر سے بچا، شیطان کے دھوکوں سے بچا، یا اللہ نفس کا ٹیڑھا پر دور فرما، ہمارے نفس ذلیل ہے، ہماری جانیں کمینی ہے، ہم تیری بندگی کا کے نہ سمجھ سکے، ہم تیری شان کو نہ سمجھ سکے، یا اللہ تیری نافرمانی ہمیں مار دے گی، تیری نافرمانی ہمیں برباد کر دے گی، یا اللہ تو ہمیں اپنی امان میں لے لے، یا اللہ ہمیں اپنی امان میں لے لے، ہمیں اپنی امان میں لے لے، ہمیں اپنا ذاکر بنا، ہمیں اپنا شاکر بنا، ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں پکا نمازی بنا، ہماری نمازوں کو معراج بنا، ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی کامل اتباع نصیب فرما، اپنے پیارے رسول کی کامل اتباع نصیب فرما، یا اللہ ظاہری باطنی مرضوں سے شفاء کلی عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہمارے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا، ہمارے بچوں کو دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، آخرت میں بخشش کا وسیلہ بنا، یا اللہ مسلمانوں کے ہر پہ رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین برحمتہ